جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ایتھیسٹ سمجھتے ہیں، ایک نیا یہ چلا ہوا، نیا نہیں یہ پرانے ہی ہیں، نام نیا لگتا ہے، ملحد ہیں یہ، ایتھیزم۔ بہت سارے لوگ وہ اپنے دین، اپنا ریلیجین کے جگہ پر یہ لکھتے ہیں، آپ دیکھ لینا ان کو، ایتھیزم۔ آپ مسلم لکھتے ہیں، کچھ لوگ ہندوازم لکھتے ہیں، کچھ لوگ کرسچینٹی کہتے ہیں، کچھ جیوز ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہیں جو ایتھیزم، ایتھسٹ ہیں۔ ایتھسٹ کا مطلب کوئی خدا نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی مذہب نہیں۔ یہ بیچارے آوارہ لوگ ہیں، یہ لاوارث لوگ ہیں جو اس طرح سے کہہ رہے ہیں۔ اب ان کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایتھیزم، اس طرح کا ایک ایتھسٹ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آیا، اس نے کہا خدا ہے؟ تم بار بار خدا کی بات کرتے ہو، مجھے تو نہیں لگتا، کوئی نہیں ہے، اگر ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں ایسی آپ نے سمجھایا جو دکھتی نہیں لیکن ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ہے اور دکھتی نہیں۔ آپ نے اس کو ایک تماچا لگایا، ڈھیلا اٹھا کر کے مار دیا۔ اس نے کہا میں سوال کیا تم نے مار دیا۔ کہا کیا ہوا مارا؟ کہا درد ہو رہا ہے۔ کہاں ہے درد؟ اب ہو رہا ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن احساس ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دکھتی نہیں ہے لیکن ہے، ان کا وجود ہے۔ بہرحال آپ نے اس کو جواب کیا دیا؟ کہا سنو، میرے ساتھ آج ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں سمندر کے کنارے گیا تھا، میں نے دیکھا ایک کشتی کو، اور وہ کشتی کی تعجب خیز بات یہ تھی کہ وہ اکیلے چل رہی ہے، کوئی نہیں چلا رہا، سامان خود سے وہ لاد لیتی ہے اپنے اوپر اور چل پڑتی ہے سیدھے راستے پر، پھر تھوڑی دیر کے بعد ساحل پر آتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے، پھر جیسے ہی وقت ہوتا ہے پھر چل پڑتی ہے۔ کوئی کشتی بان نہیں، کوئی ملا نہیں، کوئی کیپٹن نہیں اس کے اندر، سواری بھی نہیں، خود سے سب چل رہی ہے۔ یہ اس دور میں امام اعظم کہہ رہے ہیں جب الیکٹرانک دور نہیں تھا۔ آج کے لوگ ہو سکتا ہے یقین کر لیں الیکٹرانک کشتی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی اس کو الیکٹرانک مشین چلا رہی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں کوئی اس چیز کی ایجاد نہیں تھی۔ اس نے کہا کیا پاگل پن کی باتیں کر رہے ہو، کس کو بنا رہے ہو تم؟ کیا ایسی کوئی کشتی ہے جو خود سے سامان بھی اتارتی ہے اور چڑھا بھی لیتی ہے اور چلنے بھی لگ جاتی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اتنا تیرا دماغ چلتا ہے کہ کوئی کشتی سمندر پر بغیر چلانے والے کے نہیں چلتی۔ یہ پورے دن اور رات کا نظام اور لوگوں کی موت و حیات کا نظام، زمین سے پودوں کو نکالنے کا نظام، برابر وقت پہ موسم کے آنے کا نظام بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ کبھی اس میں تاخیر تم نے دیکھی؟ کبھی تم نے یہ دیکھا کہ رات ہوئی ہی نہیں؟ کبھی تم نے دیکھا کہ دن ہوا ہی نہیں؟ وہ اپنے وقتوں پر ساری چیزیں چلا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں میں ایک نشانی ہے اس کے وجود کی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں یوں فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ایک ہے۔ اب ایک ہونے کی نشانیاں بھی بہت ہیں، ایک ہونے کی نشانیاں بھی بہت ہیں۔ ہم بچپن میں پڑھتے تھے، ہمارے پاس ایک ہمارے والد کتاب پڑھاتے تھے، اس میں ایک سوال ایک بوڑھی عورت سے کسی نے کیا تھا کہ بڑی بھی تم نے اللہ کو ایک مانا ہے؟ کہا ہاں بالکل۔ وہ چرخہ سیلتی تھی، چرخہ جس میں کپڑے سلے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے پوچھا کیا دلیل ہے کہ کوئی نظام کو چلا رہا ہے، کوئی ہے خدا؟ اس نے کہا میری مشین یہ سب سے بڑی دلیل ہے میرے لیے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ جو چکر کاٹتی ہے مشین، جب تک میں پاؤں ہلاتی نہیں یہ چرخہ چلتا نہیں۔ یہ نظام شمسی پورا بغیر کسی کے چلائے کیسے نہیں چلتا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے، بڑی عقل مند عورت ہے، مشین کو ہی اللہ کی نشانی سمجھ لیا تو نے۔ اس عورت سے انہوں نے دوسرا سوال کیا، اچھا چلو ٹھیک ہے کوئی تو ہے چلانے والا، یہ کیوں کہتی ہو کہ وہ ایک ہی ہے؟ کہا چلو ٹھیک ہے اس کی بھی نشانی میری یہ مشین ہے، اس کی نشانی بھی میری یہ مشین ہے۔ کہا کیسے؟ کہا چلو میں ادھر سے چلاتی ہوں تو ادھر سے چلا، بیٹھ جا میرے سامنے، میں ادھر سے چلاتی ہوں تو ادھر سے چلا، پھر دیکھتے ہیں کپڑے کی حالت کیا ہوتی ہے۔ کپڑا جو ہے ہو سکتا ہے لیڈیز کی بجائے جینز کا ہو جائے، جینز کی بجائے لیڈیز کا ہو جائے، کچھ کا کچھ بن جائے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا میں نے اپنے چرخے سے ہی یہ دین سیکھا
کہ اگر کائنات میں ایک کے بجائے دوسرا ہوتا تو جھگڑے ہو جاتے. ایک خدا کہتا میں بارش برساؤں گا, دوسرا کہتا نہیں میں دھوپ ڈالوں گا, تیسرا کہتا نہیں میں ٹھنڈی لاؤں گا. ان کے جھگڑوں میں پھر کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. لیکن نظام برابر چل رہا ہے. اس بات کی دلالت ہے کہ چلانے والے دو نہیں ایک ہی ہیں. دو نہیں ہے, ایک ہی ہے. اگر دو ہوتے, اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر زمین و آسمان میں دو خدا ہوتے اللہ کے علاوہ, رب فرما رہا ہے ضرور اس میں فساد ہو جاتا, ضرور فساد ہو جاتا. اس لیے کہ ایک جو عقل سے ہمارے درمیان ہم نے دیکھا ہے جو چلا سکتا ہے, وہ دو لوگ نہیں چلاتے. دو لوگوں کی ذہنیت الگ ہو جاتی. اب اس کو فلسفے میں آئیں گے, جس کو فلسفی کہتے ہیں. یہ بھی ایک علم ہے. فلسفی لوگوں کے دماغ کے اعتبار سے بھی ہم نے اس کو ثابت کیا. اگر دو ہیں, پہلی بات آپ کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ خدا وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں. اتنی بات تسلیم کرتے ہو, جو کسی کا محتاج نہیں. جب یہ فارمولہ تمہارے دماغ میں ہے تو آپ دو کو لے کر کے آؤ. دو کو لاؤ گے تو دونوں کا دماغ ایک ساتھ نہیں چلے گا. یا تو پھر مشورے سے چلیں گے. مشورہ کرے گا تو ایک دوسرے کا محتاج ہوگا, اور جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا. مثال کے طور پر دونوں بیٹھے ہیں, چلو آج میٹنگ کرتے ہیں, کل بارش کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے ایک نے دوسرے کو پوچھا تو پہلا والا دوسرے کا محتاج ہوا کہ نہیں. اب خدا کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے وہ اپنے کاموں میں کسی کی شراکت نہیں چاہتا, کوئی شریک نہیں ہے اس کا. اب اگر شریک ہو گیا تو اس کی فضیلت کہاں ہے؟ ایک ہونے میں جو فضیلت ہے وہ دو میں ہے نہیں. ایک ہونے میں جو فضیلت ہے وہ دو میں ہے نہیں. اسی لیے ہم لاکھوں کروڑوں کے سامنے سر جھکانے والوں سے کہتے ہیں مان لو ایک ہی کو تسلیم کرو. اس لیے کہ جتنے ادیان ہیں دنیا میں تقریباً سب کے ہاں ایک تصور ہے خدا کا تصور. ایتھیزم کو چھوڑ کر کے میں باقی سب کی بات کروں, ہندوؤں کے نظریات میں بھی خدا کا تصور ہے, کوئی تو ہے, ایک بھگوان کے کچھ بھی نام لیں. عیسائیوں کے مذہب میں یہی ہمارے رب ذوالجلال کا تصور ہے, خدا کا وہ بھی یقین کرتے ہیں. یہودی بھی خدا کو مانتے ہیں, سکھوں کے ہاں بھی ہے. تقریباً دنیا میں جو بھی ریلیجیس ہے, کسی مذہب کو مانتا ہے, ان سب مذہبوں میں خدا کا تصور ہے. لیکن اب یہ جھگڑا ہے کہ ماننے میں کون خدا ہے کون نہیں ہے. یہاں تک تو سب متفق ہیں, ہے کوئی تو ہے, لیکن یہاں آ کر کے چوک جاتے ہیں کہ کس کو ماننا چاہیے کس کو نہیں. اس لیے میرے عزیزو, اسلام نے وہ نشانیاں رب ذوالجلال کے واحد ہونے کی اور اس کے طاقتور ہونے کی رکھی ہیں جس کو آج تک دنیا انکار نہیں کر سکی, اور قرآن کے اس معجزے کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکا. میں سائنسدانوں سے بھی کہتا ہوں, آپ کو ایک بات یہ بھی میں بتا دوں, ابھی 18ویں صدی کی بات ہے. 18ویں صدی میں امریکہ کا سفر کرنے والے ایک سائنسدان نے ایک نئی چیز کا انکشاف کیا. اٹلانٹک اوشین میں یا سمندر کے ایک حصے میں ایک ایسی جگہ ہے جو بالکل ہی ڈارک ہے, ڈارک سپیس اس کو کہتے ہیں. یعنی وہاں روشنی بالکل نہیں, سورج کی ایک کرن بھی وہاں نہیں آتی, اتنی وہاں تاریکی ہے. یہ کب؟ 18ویں صدی میں, یعنی آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے. اس نے انکشاف کیا, دنیا کو بتایا میں نے ایک ایسی جگہ دیکھی, بہت ہی ڈارک ہے, بہت اندھیرا ہے. وہ جب واپس آیا تو علماء ربانیین نے سورہ نور کی قرآنی آیتیں پڑھی. اللہ فرماتا ہے کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. اللہ فرماتا ہے ہم نے کائنات میں ایک ایسی جگہ رکھی ہے کہ اس پہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہیں, اگر تم ہاتھ بھی نکالو گے تو ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا, ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کہاں کا؟ یہ علم البحر جس کو کہتے ہیں, سمندروں کا علم رکھنے والا جو پوری زندگی سمندروں کی کھوج میں لگا دیا, وہ لا کر کے بتایا. اس نے سوچا میں بہت بڑا تیر مارا ہوں, لیکن جب بتایا قرآن پڑھنے والوں نے کہ یہ تو قرآن میں ہے, اللہ فرما رہا ہے ایک ڈارک سپیس ہے کائنات میں جہاں تم ہاتھ بھی نکالو گے تو نہیں نظر آئے گا, اتنا ڈارک ہے. وہ سٹپٹا گیا, پریشان ہوا, میں اس کی تحقیق کروں گا. یہ قرآن میں آئی کیسے بات؟ سب سے پہلا دنیا کا
میں انکشاف کرنے والا ہوں، میں اس کو سب کو بتانے والا پہلا فرسٹ آدمی میں ہوں. یہ پہلے سے کہاں سے آ گئی قرآن؟ پھر وہی دو باتیں میں بتاتا ہوں میرے عزیزو. اس کو بھی یہی جھٹکا لگا کہ یہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا جب سائنس کا وجود نہیں تھا، اور اس پر نازل ہوا جس کو دنیا میں کسی نے سکھایا نہیں تھا. بعد میں پھر اس نے یہ سوچا شاید ہو سکتا ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمندروں کا سفر بہت کرتے ہوں گے، ان کے سمندروں کے سفر میں شاید کبھی یہ جگہ آ گئی ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنے من سے قرآن میں یہ لکھ دیا ہوگا. اس نے یہ نتیجہ نکالا. لیکن دوسرے ہی دن اسے پھر بڑا جھٹکا یہ لگا کہ جب سیرت مصطفیٰ پڑھا اس نے، اللہ اکبر، حضور کی 63 سالہ زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ بھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں. یہ بہت بڑا جھٹکا لگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوری زندگی میں سمندر کا سفر کیے ہی نہیں. میرے عزیزو، اس بات میں غلط فہمی میں نہ آنا کہ وہ سمندروں کو نہیں جانتے تھے. وہ معراج کا سفر کرنے والا رسول سمندروں کو ضرور جانتا ہے، لیکن یہ حکمت الہی تھی کہ کبھی سمندر کے سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا. اب اسے جھٹکے پر جھٹکا یہ لگا جو کبھی سمندر کو گیا ہی نہیں، وہ اگر اٹلانٹک اوشین میں موجود ڈارک سپیس کو بتاتا ہے تو ضرور وہ اپنے پیٹ سے نہیں بتا رہا ہے، وہی اس کو بتایا ہوگا جس نے ڈارک سپیس بنایا ہے. یہی اللہ رب العزت کے وحدانیت کی نشانیاں ہیں، اس کے وجود کی نشانیاں ہیں. قرآن پڑھو، اس میں بہت ساری چیزیں. جنہوں نے یہ انکشاف کیا کہ کچھ سمندروں میں ایسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. دو سمندر ملتے ہیں اور دونوں کا رنگ الگ ہے، ایک سمندر نیلا ہے، ایک سمندر پیلا ہے، دونوں کا ٹیسٹ بھی الگ ہے، ادھر کا میٹھا ادھر کا کھارا نمکین ہے، لیکن وہ بہت دور تک ملتے ہوئے جاتے ہیں. لیکن اس کا پانی اس میں نہیں آتا، اس کا پانی اس میں نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ اللہ فرماتا مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے دو سمندروں کو بہایا ہے، دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ مل گئے ہیں، لیکن ہم نے اس میں نہ دکھنے والی ایک ایسی دیوار بنائی ہے کہ اس کا پانی اس میں نہیں ملتا، اس کا پانی اس میں نہیں ملتا. یہ بھی کون سے رسول کی زبان سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے لوگوں کو جو رسول کبھی سمندر کا سفر کیا ہی نہیں. اس رسول کی زبان سے اللہ نے دو سمندروں کے ملنے کی بات کی. سائنسدانوں، اب تو تمہیں ماننا ہی چاہیے کہ قرآن رسول کا اپنا بیان کیا ہوا کلام نہیں ہے، اسی کا یہ کلام ہے جس نے سمندروں کو اس طرح پیدا کیا. کائنات میں بہت ساری چیزیں ہیں میرے عزیزو. قرآن اللہ رب العزت کا یہ کلام اتنی ہی نہیں، یہ تو بڑی بڑی نشانیاں میں نے کہا. اگر اس کی معرفت، اس کی کھوج میں لگ جاؤ گے تو زندگی تمام ہو جائے گی. میں تو کہتا ہوں اللہ نے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے تمہارے لیے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اللہ فرما رہا ہے تم ادھر ادھر نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو، ہم نے تمہاری ذات میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں، تم نہیں دیکھتے؟ تمہاری ذات میں ہماری نشانیاں ہیں، تم نہیں دیکھتے؟ اتنی نشانیاں ہیں، اس کے لیے آپ کو کئی علوم پڑھنے کی ضرورت ہے. ظاہر سی بات ہے انسان کے ایک ایک پارٹ پر جو ریسرچ کرتا ہے وہ اپنے وقت کا ایک بڑا ڈاکٹر بنتا ہے. خالی صرف دل پر جس نے ریسرچ کیا وہ کارڈیالوجی ہے، جو صرف کڈنی پر ریسرچ کیا وہ نیفرولوجی ہے، اور جو صرف رگوں کو دیکھا ہے وہ نیورولوجی ہے. پارٹ پارٹ پر انہوں نے پوری زندگیاں ختم کی. پورے انسان کو پڑھا کس نے؟ آج کون پڑھا ہے؟ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے صرف اپنی ذات کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا. تمہارے جسم میں جس طرح کی چیزیں اللہ نے بنائی، ڈاکٹر سے جا کر کے پوچھو کہ ہمارے جسم کے اندر کا جو نظام ہے، ایک بار جو نس کٹ گئی 1000 ڈاکٹر مل کر کے وہ نس نہیں قائم کر پاتے. یہ رگوں کا سلسلہ ایسا ہے. اور فرمایا گیا بلکہ تحقیقات بتاتی ہیں ہمارے جسم کے اندر موجود یہ نسوں کو، رگوں کو نکال کر کے اگر بچھا دیا جائے کئی 1000 کلومیٹر لمبی ہو جائیں گی، کئی 1000 کلومیٹر لمبی ہو جائیں گی. یہ نسوں کا
اتنا لمبا سفر ہو جائے گا. اتنا سارا مواد اللہ نے تمہارے جسم میں رکھا. اور رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے, مفاہیم آیات میں بیان کر رہا ہوں, کبھی آپ نے سوچا ہم نے زبان سے جو جو چیزیں کھائی, اللہ اکبر. میں ایک بڑے محقق کے حوالے سے کہتا ہوں, روٹی کو انہوں نے کہا تمہاری روٹی تمہارے کھانے اللہ کی نشانیاں ہیں. میں نے پوچھا روٹی بھی نشانی ہے اللہ کی؟ کہا ہاں. تم ایک روٹی کو کہاں کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ اناج کھیت سے لیا, فصل جب آئی اس کو کٹایا, پسایا, آٹا بنایا, پھر گھر میں لایا, گوندھنے کے لیے دیا, آٹا گوندھا گیا, روٹیاں بیلی گئیں, توے پر رکھی گئیں, بن گئی. کتنی منزلوں سے گزری, کھیت سے آئی, پسائی میں گئی, گندھائی میں گئی, پکائی میں گئی, اب اس کے بعد ریڈی ہو کر تمہارے برتن میں آئی. اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ اب تک سب تمہارا اختیار چل رہا ہے, تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو. گیہوں کا لانا ہے, جو کا لانا ہے, جوار کا لانا ہے, کس کا لانا ہے, تمہاری مرضی. آٹے سے کتنا گوندنا ہے, نرم گوندنا ہے, موٹا گوندنا ہے, تمہاری مرضی. روٹی موٹی پکانی ہے, پتلی پکانی ہے, تمہاری مرضی. روٹی پک جانے کے بعد 4 ٹکڑے کرنے, 5 ٹکڑے, 2 ٹکڑے, تمہاری مرضی. سب تمہاری مرضی ہے. اس کے بعد تم چبا کر کے کھا گئے, اس روٹی کو چبا کر کھا گئے, نگل گئے. یہ روٹی جب حلق سے اتر گئی اب تمہاری مرضی نہیں ہے. اس ایک ہی روٹی سے گوشت بھی بنتا ہے, اسی ایک روٹی سے خون بھی بنتا ہے, اسی ایک روٹی سے منی بھی بنتی ہے, اسی ایک روٹی سے پیپ بھی بنتا ہے, اسی ایک روٹی سے کف اور بلغم بھی بنتا ہے, اسی ایک روٹی سے سب چیزیں بن جانے کے بعد ہمارے فضلات بھی نکلتے ہیں. میں نہیں سمجھ پایا. اے میرے عزیزوں مجھے بتاؤ, ایک روٹی لو, اس کے ایک ٹکڑے سے تم گوشت بنا کے دکھاؤ, دوسرے ٹکڑے سے تم خون بنا کے دکھاؤ, تیسرے ٹکڑے سے تم پیپ بنا کے دکھاؤ, چوتھے ٹکڑے سے تم بلغم بنا کے دکھاؤ. نہیں کر سکو گے, اس لیے کہ صرف گوندھنے پکنے تک تمہاری مرضی چلتی ہے. حلق سے نیچے اتر جانے کے بعد خدا قدیر و جبار کا نظام چلتا ہے. تمہارے رزق میں اس کی نشانیاں ہیں. کون ہے جو بناتا ہے ہمارے جسم کے اندر اس روٹی سے ہمارے جسم کا حصہ؟ پوچھو, جا کر کسی سے بھی پوچھو, یہ ہمارا جسم موٹا تازہ گوشت کیسے بن گیا؟ یہ کھانے اچھے کھاؤ گے اس سے بن گیا. ہم نے کہا ہم کھانے کاجو بادام بھی کھا رہے ہیں تو بھی گوشت بن رہا ہے, روٹی کھا رہے ہیں تو بھی گوشت بن رہا ہے, چاول کھا رہے ہیں تو بھی گوشت بن رہا ہے. اور خون ایسا لکوڈ ہے کہ بازار میں ملتا نہیں, کسی انسان کا ہی لینا پڑتا ہے. اس کو کون بنایا ہے؟ کہا اس کو بھی روٹی سے ہی بنایا ہے, کاجو بادام سے ہی بنایا ہے, پھلوں سے ہی بنایا ہے. ہم پوری دنیا کی غذائیں لا کر چکی میں پیس کر کے بھی خون کا ایک قطرہ نہیں پیدا کر سکے, لیکن وہ رب ذوالجلال ہمارے لقمے کے نیچے جاتے ہی نظام کو شروع فرما دیا ہے. کیسا وہ نظام ہے, کیسا وہ نظام ہے. اے میرے عزیزو, اسی لیے میرا مولا فرماتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون, تمہاری ذات میں میری نشانیاں ہیں, کیوں تم نہیں دیکھتے, کیوں تم نہیں دیکھتے؟ آپ کو اگر میں ذاتیات, نفسیات, طبعیات, یہ جو علوم ہیں اس پر گفتگو کروں تو ایک بڑا الگ ٹاپک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو کیسے بیلنس رکھا ہے جانتے ہیں آپ؟ کبھی آپ کو معلوم ہے ہمارے کانوں میں ایک الائنمنٹ ہوتا ہے, جیسے ویل الائنمنٹ کرتے ہیں, ہمارے دونوں کانوں کے بیچ میں ایک قطرہ چھوٹا سا اللہ نے رکھا ہے, یہ بیلنس کو برقرار رکھتا ہے. جو سنکی ہوتے ہیں, جن کو کہتے ہیں پاگل ہو گیا, جھولے کھاتا رہتا ہے, یہ کون لوگ ہیں جانتے ہیں آپ؟ جن کو کبھی کبھار فیڈس آ جاتی ہے, چلتے چلتے آڑے ٹیڑے ہو جاتے ہیں, یہ کون ہیں؟ جن کا صرف وہ کانوں کے بیچ کا ایک قطرہ بھی ہل گیا تمہارا بیلنس نہیں بگڑ جائے گا. تم کھڑے کیسے ہوتے ہو؟ 2 پیروں پر سیدھے کھڑے رہتے ہو, جب تک چاہو کھڑے رہو, چلنا چاہو تو سیدھے چلتے ہو. اگر وہ بیلنس چوک گیا, جیسے کار ویل الائنمنٹ چھوٹنے سے ادھر ادھر جانے لگے گی, تمہارے پیر لڑکھڑانے شروع ہو جائیں گے. اس ایک ہلکے قطرے سے اللہ نے تمہارے پورے وجود کو رکھا ہے. تمہیں ٹیڑھا کرنے کے لیے صرف اس قطرے کو جنبش دینے کی ضرورت ہے, صرف جنبش دینے کی ضرورت ہے. میں نے سائنس کی ایک تحقیق پڑھی, اللہ اکبر, حیرت ہوتی ہے. انہوں نے یہ تحقیق کر کے بتایا یہ جو تمہاری پلکیں جھپکتی ہیں, کھلتی بھی ہیں, جھپکتی بھی ہیں, جانتے ہیں آپ یہ کتنی ہلکی ہیں اور کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کب جھپکی کب کھلی, کسی کو احساس نہیں ہوتا. کہا اس کے اندر کون سی طاقت ہے؟ کیا ربر ہے, میگنیٹ ہے, کیسے یہ کیسے ہوتی ہے؟
اس کو ایک سائنسدان نے کہا کہ اگر کسی کی پلک جھپکنا چھوٹ جائے، نہیں جھپک سکتی، تو اس کو بلڈوزر سے کھینچ کے بھی بند نہیں کر سکو گے، اتنی طاقت لگا کر کے بھی اسے بند نہیں کر سکو گے، ایسا فلیکسیبل ہے، ایسا ربر ہے۔ اور اگر بند ہو گئی تو کھول بھی نہیں سکو گے، پوری طاقت لگا کے ٹوٹ کے پھٹ جائے گا یہ پلک، کھلے گی نہیں کھلے گی۔ جھپک گئی تو وہی رہ گئی، کھلی تو بند نہیں ہوگی۔ پوری دوسری کوئی بھی الٹرنیٹ طاقت سے اگر تم چاہو اس کو بند کرنا یا کھولنا نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا بس ہمارے ان پلکوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہلکا سا ربر رکھا ہے جو فلیکسیبل ہے اور بغیر تمہارے چاہے بھی یہ ہلتی ہے، بند ہوتی ہے۔ اور کہا کہ اگر ان پلکوں میں یہ جھپکنے اور کھلنے کا مادہ یہ ختم ہو جائے، یہ ربر، یہ فلیکسیبلٹی ختم ہو جائے، تو وہ انسان پاگل ہو سکتا ہے، بلکہ آنکھ نہ بند ہونے کی وجہ سے وہ مر بھی سکتا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ہم ان تمام نعمتوں کو سمجھ نہیں پاتے، بلکہ دن میں ہزاروں بار جھپکتے ہیں، کھولتے ہیں، احساس نہیں ہے اس نعمت کا۔ اگر یہ بند ہونا ختم ہو جائے یا بند ہو گئی، کھل نہ سکے، تو کیا کر لے جاؤ گے؟ کچھ نہیں کر سکو گے۔ بلکہ میرے عزیزو، تمہارے جسم پر موجود یہ رونگٹے، یہ بال بھی اللہ کی علامت ہیں، نشانیاں ہیں۔ جانتے ہو بال سب ایک ہی طرح کے ہیں، لیکن ابھی 2 ہی دن قبل میں پڑھ رہا تھا، ذہن کیا ہے جاتا نہیں ان چیزوں کی طرف، چونکہ معمول پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ حضرت بال جو ہے ہماری آنکھوں پہ بھی ہیں، پلکوں میں، اور اوپر بھووں پہ، آئی برو بھی ہیں، اور بال سر پہ بھی ہیں اور دیگر جگہوں پر ہیں۔ سر کے بال اور دیگر جگہوں کے بال بڑھتے ہیں، یہ بال بڑھتے کیوں نہیں؟ بال سیم ہے، بال سیم ہے، یہ بڑھتے نہیں، اور یہ بڑھتے ہی رہتے ہیں، ان کو جتنا کاٹو بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ایسا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس دن مجھے حیرت ہوئی، میں نے کبھی اس چیز پر توجہ نہیں کی، کبھی نہیں سوچا۔ ہو سکتا ہے آپ کا ذہن نہ گیا ہو۔ پڑھنے پر ایک محقق نے یہ بھی لکھا ہے، دیکھنے میں یہ سارے بال ایک طرح سے ہیں، ان بالوں میں ساری چیزیں ایک ہی طرح کی ہیں، دیکھنے میں یہ کالے ہیں تو وہ بھی کالے ہیں، قوت بھی ان کی سیم ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان بالوں میں بڑھنے کا خون رکھا ہے، ان بالوں میں بڑھنے والا خون آتا تک نہیں ہے، آتا تک نہیں۔ عزیزان گرامی، اس کی یہ نشانیاں ہیں بہت ساری، اس کی تحقیقات پھر کسی موقع پر میں عرض کروں۔ اور پیٹ کے اندر موجود چیزیں جو اپنا نظام خود بخود چلا رہی ہیں، نہیں چلا سکو گے، نہیں چلا سکو گے۔ دل جتنی مرتبہ یہ دھڑکتا ہے، اس کے اندر جو پریشر ہے، کہا گیا ہے یہ جو خون کو دبا کر کے جسم میں پھیلاتا ہے، اس کے متعلق سائنس یہ کہتا ہے اتنا پریشر ہے کہ دنیا میں کسی فوارے پہ، کسی فاؤنٹین میں اتنا پریشر نہیں ہوگا جتنا دل میں پریشر ہے، اور یہ اتنی تیزی سے ایک بار پمپ کرتا ہے کہ خون پورے جسم میں ناخن تک آ جاتا ہے۔ ایک بار کے پمپ پر ایک بار اس طرح دل نے دبایا خون کو بار، تو خون ناخن تک پہنچتا ہے، اتنا پریشر اس کے اندر ہے۔ امریکہ کی ایک لیبارٹری میں ایک پاکستانی عالم دین گئے تھے، کارڈیالوجی تھے وہ ڈاکٹر، وہ ایک عالم کو لے کر کے گئے، اور کارڈیالوجی نہیں، ریڈیالوجی بھی غالباً کچھ ہے، جس میں آوازیں سننے کا آلہ ہوتا ہے، ایک مشین ہوتی ہے جسم کے اندر حرکت کرنے والی ہر آواز کو اس میں سنا جا سکتا ہے۔ پلک آپ جھپکتے ہیں، آپ سانس لیتے ہیں تو اس کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا آج چلیے لیبارٹری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دل کی آواز، ہم تو یہاں ہاتھ رکھتے ہیں تو دھک 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 کی آواز آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اس سے سناتے ہیں، ایئر فون لگائے گئے، بڑی بڑی مشینیں تھی، ہلکی سی بھی وہاں پر ہوا بھی آتی تو اس کی زور آواز آتی ہے۔ وہ ایک لیب ہے، یہ عالم دین کہتے ہیں میں نے سنا دل کی آواز۔ میں نے پوچھا اس ڈاکٹر سے کہ آپ کے ہاں ہر آواز کا نام لکھا گیا ہے،
دل جو آواز کرتا ہے اس کا کیا نام ہے آپ کے یہاں؟ کہتے ہیں دل جو ہے لپ 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 یہ آواز کرتا ہے. سائنس میں یہ لکھا گیا ہے. وہ مسکرا ہے, کہا تھوڑی سی خطا ہو گئی, بلکہ دل کہتا ہے رب 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 رب. ہر انسان کا دل جو دھڑکنے کی آواز آتی ہے مشینوں سے انہوں نے خود سنا. ہاں ہو سکتا ہے کچھ توتلے لوگ ہوتے ہیں را کو لا کہہ جاتے ہیں, ہو سکتا ہے تمہیں لپ 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 سنائی دیا ہو, مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے ہر دل رب 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 ہی کہتا ہے. جو اس کو دھڑکن دیا ہے اگر وہ دل اسے یاد نہ کرے. عزیزان گرامی, کائنات کی بہت ساری چیزیں اس کی نشانیاں ہیں, سمندروں میں اس کی نشانیاں ہیں. آپ کو معلوم ہے سمندروں کا علم, علم البحر جن کو معلوم ہے, جو غوطے لگاتے ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر جتنی مخلوقات ہے اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں میں موجود ہیں. سمندروں میں یہاں جتنے کیڑے دیکھ رہے ہو, کتنے مکوڑے دیکھ رہے ہو, یہاں جتنے قسم کی مخلوقات آپ دیکھ رہے ہیں اس کے 10 گنا زیادہ مخلوقات سمندروں کے اندر ہے. کون ہے جو ان کے رزق کا انتظام کرتا ہے؟ کون ہے ان کی پرورش پر؟ سمندروں کا علم الگ ہے. کہتے ہیں ہم اندر جاتے ہیں تو اس کے اندر اتنی چیزیں کہ ہر بار نئی چیزیں دکھتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ کئی لاکھ قسم کی مچھلیاں گن لی گئیں, لیکن ہر بار غوطہ لگاتے ہیں تو پھر نئے رنگ کی مچھلی نظر آتی ہے. ان کو رنگ دیتا کون ہے اس کے اندر؟ عزیزان گرامی, سمندروں کے علم میں لوگوں نے کہا اس کی گہرائیوں میں کیا کیا موجود ہے. کچھ باتیں تو عقل تسلیم کرتی ہیں, جیسے آپ کو میں نے کہا سمندر میں مچھلیاں ہیں, اندر پیڑ پودے بھی ہیں, آپ سب تسلیم کریں گے ہوتے ہوں گے. مخلوقات ہیں, ہاں ہوتے ہوں گے, سب ہوتے ہوں گے. لیکن ایک قرآن کے فرامین تفاسیر میں یہ کہا گیا ہے سمندر کے اندر آگ بھی ہے. اب کہاں سے تسلیم کرو گے؟ سمندر کے اندر آگ ہے, کیسے تسلیم کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے تم انکار کرو گے. پانی اور آگ ہو ہی نہیں سکتا, اور وہ بھی پانی ہلکا پھلکا پانی نہیں, سمندر کا جوشیلا پانی. اور یہاں پر اسلام میں یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ سمندر کے اندر آگ ہے. لیکن یہ دنیا کو اس وقت نظر آ گیا جب سونامی آئی تھی. انڈونیشیا میں جو ساحل پر سونامی کی لہریں جنہوں نے دیکھی, جس کی رفتار 2000 کلومیٹر پر آر تھی, 2000 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے وہ پانی چل رہا تھا, اور اس کی ہائٹ جو موجوں کی وہ 200 فٹ اونچی تھی. 200 فٹ اونچی لہریں 1000 کلومیٹر پر آر کی رفتار سے جب جا رہی تھی تو مشاہدہ کرنے والوں نے یہ کہا جب وہ لہریں چلتی تھی تو پیچھے آگ کے شعلے نکلتے تھے, سمندر میں آگ کے شعلے نکلتے تھے. آج سائنس اس بات کو تسلیم کر چکا ہے سمندر میں کئی ایسے پہاڑ ہیں جو آتش فشاں ہیں, جن کو وولکینو کہا جاتا ہے. آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں, آگ اگلنے والے پہاڑ ہیں. وہ کئی مہینوں میں اور سالوں میں اپنے اندر موجود آگ کو باہر اگلتے ہیں تو سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے, سمندر کے اندر موجوں کی بھنور آ جاتی ہے. یہ تمام چیزیں آج سائنس کہہ رہا ہے, میرا مولا قرآن میں اس چیز کو بیان فرما رہا ہے. جبکہ پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن اس ماحول میں اترا جب سائنس نہیں تھا, اور اس رسول پر اترا جو سمندروں کا سفر نہیں کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کے علم کے متعلق قرآن میں بیان فرمایا, ستاروں کے علم کے متعلق, سمندروں کے علم کے متعلق, زمین کا یہ جیو فزک ہو, آسٹرونومی ہو, ستاروں کا آسٹرولوجی ہو, علم الفلکیات ہو, اس کے بعد نباتات, یہ پیڑ پودوں کے علم کے لیے بھی قرآن موجود ہے. اللہ رب العزت ان کے متعلق بھی فرما رہا ہے, ان کے جوڑ بنائے گئے. آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایک پیڑ کو دوسرے پیڑ سے لگاتے ہیں تو پھل اچھے آتے ہیں, پھل اچھے آتے ہیں. یہ حدیث پاک میں ملتا ہے. مدینہ طیبہ میں کلمی کرتے تھے صحابہ اس وقت کھجوروں کی. عزیزان گرامی, پیڑ پودوں کی جب تحقیقات ہوتی ہیں تو اب اس پر بھی سائنس حیران ہے کہ ہم نے پھولوں کو دیکھا, یہ پھول جب کھلتے ہیں تو اس میں اچانک آ کر کے پینٹ کون کر جاتا ہے, یہ رنگ کون ڈالتا ہے. ہم نے درختوں کو ہرا ہی دیکھا ہے, ہرے ہی ہوتے ہیں, لیکن جب پھول نکلتے ہیں تو یہ رنگ آتا کہاں سے ہے. اس کی تحقیق کرتے کرتے ڈالیوں کو لوگوں نے چیر دیا, پتوں کو پھاڑ دیا, لیکن پھول کا رنگ پورے درخت میں کہیں نہیں پایا, کہیں نہیں پایا.
इन पौधों को और इन फूलों को कौन रंग देता है, बल्कि हद तो ये है मेरे अजीजों, उसकी सबसे बड़ी चीज ये निशानियों में से ये भी है कि पेड़ पौधों को तुम लहलहाते हुए आज देखते हो, इनकी पैदाइश पर क्या तुमने गौर व फिक्र नहीं किया? ये कैसे पैदा होते हैं, कैसे निकलते हैं? अल्लाह अकबर। इनको तुमने जमीन के अंदर बो दिया था, मिट्टी डाल दी थी और उस पर पानी डालकर बराबर कर दिया था, लेवल कर दिया था, और अचानक दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर देखते हो वो जमीन का सीना चीर कर बाहर आया हुआ है। इतना ही नहीं, वो छोटा सा कोंपल निकला हुआ पौधा बाहर आता है। अब वो कितनी चीजों को फेस करता है, हवाओं का भी मुकाबला कर रहा है, तूफान भी आ रहे हैं, लेकिन वो पौधा वहीं लगा ही लगा है। छोटे पौधे को बड़ी से बड़े तूफान हिला के नहीं कर सके। कौन है वो हल्के पौधे की हिफाजत कर रहा है। बड़ी बड़ी हवाओं से, वो बड़ी बड़ी ताकतों को उड़ा ले जाने वाली हवाएं आती हैं, लेकिन हल्के पौधे की हिफाजत हो रही होती है। वो फसलें लाने तक कौन है उनकी हिफाजत करता है। कुरान में 20वें पारे की शुरू की आयतें पढ़ोगे, आपका यकीन ताज़ा हो जाएगा। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाइ माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा लकुम अन तुंबितू शजरहा अ इलाहुम मअल्लाह। क्या अल्लाह के सिवा कोई है? अल्लाह फरमाता, कौन है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए करार बनाया? कौन है जो जमीन को फाड़ करके उसमें नहरें बनाया? कौन है जो तुम्हारे लिए आसमानों को छत बनाया? कौन है जो इसमें से तुम्हें रंग बिरंगे पौधे निकालता है? क्या अल्लाह के सिवा कोई है? अ इलाहुम मअल्लाह। इस तरह की 5 आयतें जिसमें सवाल है, अ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई है? अब मेरे अजीजों, मैंने आसमानों की बात की, ज़मीनों की बात की, गैलेक्सी की बात की, पेड़ पौधों की बात की, समंदरों की बात की, बल्कि मैंने तुम्हारे ज़ात की भी बात की। तुम्हारे जिस्म में मौजूद हर अज़ू, हर पार्ट अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की निशानी है। तुम में से कोई भी एक अज़ू दूसरा डुप्लीकेट बना नहीं सकता। बनेगा तो साफ नजर भी आएगा। आंख चाहे तो बकरे की लगा लो, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं देगा। इस आंख के अंदर जो चीज मौजूद है वो दूसरा इसकी कॉपी कर नहीं सकता। रोबोट तो बहुत बना लिए, लेकिन जीने वाला, फीलिंग रखने वाला इंसान दूसरा तख्लीक नहीं किया जा सका। बल्कि वो कुरान में अल्लाह चैलेंज कर रहा है, तुम तो इंसानों के अभी ये कह रहे हैं कि जनीन बनाए जा रहे हैं, यानी हम डुप्लीकेट इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहूदी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मौला तो फरमा रहा है कि ये एक मक्खी भी बना नहीं सकेंगे। 17वें पारे का आखिरी सफ़ा है जिसमें रब तबारक व तआला फरमाता है कि लन यख्लुकू दुबाबन वला विज्तमऊ लह, ये सारे के सारे मिलकर के एक मक्खी नहीं बना सकेंगे। दअफ़त तालिबु वल मतलूब, ये कितने ही कमजोर किस्म के लोग हैं जो दूसरी तख्लीक की बात कर रहे हैं। इसीलिए मेरे अजीज हो, जब कोई बना नहीं सकता, इसीलिए इस्लाम ने कहा अपने हाथों से भी कोई जिस्म न बनाओ, इसलिए कि तुम खुदा बनने की कोशिश कर रहे हो। बनाना किसी के जिस्म को सिर्फ काम है, अल्लाह का काम है। अपने हाथों से कोई चीज तामीर, यानी शक्ल और सूरत वाली कोई भी चीज ना बनाओ जो अल्लाह की तख्लीक है। ऐसी चीजें जिसमें जान है, जो चलती फिरती हैं, इन चीजों को बनाने के लिए मना इस्लाम ने इसीलिए किया कि तुम कुदरत की तशबीह चाहते हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बराबरी करना चाहते हो, तुमसे ये मुमकिन भी नहीं हो सकेगा। देखते हो आज हमारे यहाँ नाटक है, हमारे यहाँ लोगों का अंधविश्वास हम देख रहे हैं। बेवकूफ़ी की हद हो गई आज भी कि लोग अपने हाथों से जिसको बनाए। मैं आपको बनाऊं, खुदा कौन है, तुम्हारा यकीन क्या होना चाहिए और दुनिया क्या चाहती है। मैं सबको खुलेआम मैसेज दे रहा हूँ, सबके लिए। कुछ लोग ये समझते हैं हमको खुदा बनाना पड़ेगा, पैसे लाना पड़ेगा, बना नहीं सकते तो मार्केट में जाना पड़ेगा, लाल पीला काला नीला खुदा खरीद करके लाना पड़ेगा, और उसके हाथ भी होंगे, 4 होंगे कि 5 होंगे कि 6 होंगे, ऐसे हाथों वाला हमको लाना पड़ेगा। कैसे? अरे वो खुदा चल के भी नहीं आएगा, उसको उठा करके लाना पड़ेगा, बैठेगा खुद नहीं, बिठाना पड़ेगा, सोएगा खुद नहीं, सुलाना पड़ेगा, और उठेगा भी खुद नहीं, उठाना पड़ेगा, और उसे वो डूबेगा भी खुद नहीं, डुबाना पड़ेगा, टूटेगा भी खुद नहीं, तोड़ना पड़ेगा, खाएगा कुछ नहीं, उसे जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा। लोगों
کو دکھانے کے لیے. لوگوں نے اگر اپنے دماغ سے اس کو خدا سمجھا ہے تو میں کہتا ہوں مسلمان کا عقیدہ یہ ہے میں مجبور ہوں, میں اگر نہیں سو سکتا تو وہ سلاتا ہے, میں اگر اٹھ نہیں سکتا تو وہ اٹھاتا ہے, میں خدا کو اٹھاتا نہیں, میں خدا کو بٹھاتا نہیں, بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے خدا مجھے بٹھاتا ہے, خدا مجھے چلاتا ہے, خدا مجھے سلاتا ہے, خدا مجھے کھلاتا ہے, خدا مجھے پلاتا ہے, جب مجھے بھوک لگے تو وہ کھلاتا ہے, جب میں ننگا ہوں تو وہ پہناتا ہے, جب میری جان چلی جائے تو وہ میرا حساب کرتا ہے. ہم اس خدا کی تسلیم, اس خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں, وہ مالک و مختار ہے. عقیدہ یہ ہو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کو, ارے تمہیں تو فخر کرنا چاہیے, اے آج تو خدا بنا بیٹھا ہے, اس کو فخر سے دیکھو, کہو ارے تو کیا خدا ہے, میں ہی تو بنایا ہوں تجھے. کبھی بنانے والا یہ کہہ سکتا ہے نا. اور کوئی آ کر کے, سارے لوگ عبادت کر رہے ہوں, کوئی آ کر کے سامنے کہہ دیا سارے بھکتوں کے پاس کہ تم اس کو خدا کہہ رہے ہو, میں تو لاتوں سے گوندھ کے بنایا تھا اس کو, میں تو اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا, تو عزت کیا رہے گی. اسی لیے آپ نے دیکھا اسلام کا عقیدہ وحدانیت یہ ہے, عقیدہ خدا یہ ہے کہ ہم نے آج تک کروڑوں مسجدیں ہیں, کبھی ہم نے خدا کی جسم تو دور کی بات ہے, کوئی شکل اور تصویر بھی مسجدوں میں نہیں رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تصویر لگے گی کہیں خدا کی تو ہم اس کو خدا تسلیم ہی نہیں کرتے, کیونکہ خدا وہ ہے جو کسی کی آنکھ میں آ نہیں سکتا, اور اگر کسی کی آنکھ میں آ گیا تو وہ خدا ہو نہیں سکتا. جو آنکھ میں آ گیا وہ خدا ہو نہیں سکتا. صرف اور صرف دنیا میں اسلام وہ ہے جو بغیر دیکھے اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے. دنیا سامنے دیکھ کر کے جھکتی ہے اور مومن بغیر دیکھے اس کے سامنے جھکتا ہے. یہی تمہاری سب سے بڑی صفت ہے ایمان والو, جو قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب, یہ وہ بندے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب یہاں آخری بات میں کرنے آتا ہوں, میرا وقت طویل ہو گیا. اے مولا تیری نشانیاں بہت ہیں, آسمان تو نے بنایا, زمین تو نے بنایا, ستارے تیرے ہیں, سمندروں کا علم تو نے انسانوں کو دیا, سب کچھ تو نے بنایا. لیکن میرا عقیدہ, میرا وجدان یہ کہتا ہے ایک کائنات میں سب سے بڑی اگر کوئی نشانی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. پھر بھی اسی لیے کہا مکہ کے وہ کفار پوری کائنات کے سب سے بڑے کافر ہیں کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی کو دیکھ کر کے بھی ایمان نہیں لا سکے, اس لیے کہ وہ رسول ہی بذات خود اللہ کی ایک ایسی نشانی ہے. چہرہ والضحیٰ ہے, زلفیں واللیل ہے, اور دست مبارکہ اور گلے کا نرم و نازک انداز یہ ہے کہ انسان دیکھ کر کے حیرت میں رہ جاتا تھا. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ یہ بتاؤں گا میرے عزیزوں کہ کائنات میں سب سے بڑی نشانی میرے نبی کی ذات ہے, میرے آقا کی ذات ہے. اور یہ بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا, آج ہم جو جھک رہے ہیں مسجدوں میں بغیر خدا کو دیکھے ہوئے, کس نے بتایا کہ خدا ہے؟ اگر وہ محمد نہ ہوتے تو ہم کو خدا کا ادراک بھی نہ ہوتا. اسی لیے ہم کہتے ہیں میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے, مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. آج میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جس کے بندے ہیں اس کو پہچاننے کے لیے کیا اس نے کچھ نشانیاں بھی رکھی ہیں. اللہ کی نشانیاں, میں کھل کر کے عام انداز سے یہ بات کروں گا. آپ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, آپ کے باپ داداؤں نے, آپ کے ماحول نے آپ کو بتایا کہ تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے, یہی تک تمہاری نالج ہے, ہماری نالج ہے. اس لیے کہ یہ بھی بڑا کرم و احسان ہے کہ ہمیں سوچ و بچار کر کے اللہ تک پہنچنے کی اس طرح کے ماحول کی ضرورت نہیں آئی. برسوں سے ہم انہی گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں جہاں اللہ کا ہی نام لیا جا رہا ہے. لیکن میں سارے انسانوں کے لیے خطاب کر رہا ہوں, اس روئے زمین پر رہنے والا, چاہے وہ یہودی ہو, عیسائی ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, جو بھی ہو, میں سب سے آج یہ بات کہنا چاہوں گا. دنیا کا ایک فارمولہ ہے کہ بغیر کسی کے بنائے کوئی چیز نہیں بنتی, خود سے کوئی چیز نہیں بنتی. تو یقیناً ہمیں بھی کسی نے بنایا ہی تو ہے.
ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھتے ہیں، ان کو کوئی بناتا ہے، خود سے کوئی چیز نہیں بنتی۔ سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے ہمارے ساتھ، اور جو سائنس کو پڑھتے ہیں ان کی جو تھیوریاں ہیں سائنسدانوں کی، وہ کیا کہتے ہیں، کائنات کیسے وجود میں آ گئی ہیں۔ وہ ملحد ہوں گے جو کہتے ہیں، بے دین لوگ ہوں گے جن کا کوئی دین ہی نہیں، جو کہتے ہیں کہ اچانک دنیا بن گئی اور اچانک ہی ختم ہو جائے گی۔ ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا کیسے ہوگا؟ اچانک دنیا بن گئی اور اچانک ختم ہو گئی، کوئی نہیں ہے اس کے آگے پیچھے۔ میرے عزیزو، جو غور و فکر کرنے والے سائنسدان ہیں وہ بھی اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا کئی ارب سال پہلے، کئی لاکھ سال پہلے، ان کے اعتبار سے، ان کے علم کے اعتبار سے، جس کو یہ بگ بینگ کہتے ہیں۔ بگ بینگ کیا چیز ہے؟ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک اس روئے زمین پر صرف سمندر تھا، اور سمندر میں بھی جو گیس ہوتی تھی وہ سب ہائیڈروجن، اور صرف 99% ہائیڈروجن اور 1% صرف آکسیجن کا یہاں پر وجود تھا، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا زندہ رہ نہیں سکتا تھا۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک دھماکہ ہوا اور سمندر سے، پانی سے ہر چیز بنتی چلی گئی، پانی سے بنتی چلی گئی۔ یہ 21ویں صدی میں بات کی جا رہی ہے، یہ بات 21ویں صدی میں کی جا رہی ہے، اور سائنس کے وجود کی تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کہ 400 سال پہلے تک کی تاریخ ہوگی۔ 16ویں صدی میں، 17ویں صدی میں، 17ویں سینچری میں سائنس کی کچھ نہ کچھ چیزیں ایجاد ہونے لگی جس کو آج ہم سائنس کہہ رہے ہیں۔ اور قرآن میں مولا فرماتا ہے وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا قرآن عظیم گواہی دے رہا ہے۔ قرآن کس زمانے میں اترا وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کس زمانے میں قرآن آیا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے فٹ ہونا چاہیے، تاکہ اب سائنس کی تحقیقات اور اس زمانے کو میچ کر کے دیکھ سکیں آپ۔ قرآن اس زمانے میں آیا ہے جہاں یورپ میں لوگ جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، امریکہ کا تو انکشاف بھی نہیں ہوا تھا، امریکہ نام کا کوئی ملک ہے یہ پتہ بھی نہیں تھا لوگوں کو۔ جتنی دنیا تھی اس میں سب سے زیادہ تہذیب والا ملک، تمدن والا ملک ایران تھا، عرب تھے، روم تھے، باقی سب تو بچھڑے ہوئے لوگ تھے۔ روم، ایران اور عرب کو اس زمانے میں تہذیب والا کہا جاتا تھا۔ ان کی تہذیب کا عالم یہ تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، یہ بہت بڑے تہذیب والوں کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی بہت نالج رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا نالج تھا کہ جب میرے آقا مدینے میں تشریف لائے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا۔ یہ بڑے تمدن والے لوگ تھے، بڑے نالج والے لوگ تھے۔ اس زمانے کا علم یہاں تک پہنچا ہوا تھا میرے عزیزو۔ باقی یورپ وغیرہ کا حال تو بہت ہی بدتر تھا، یہاں تک کہ آبادی کیسے بنائی جائے یہ سلیقہ اسلام نے بتایا ہے۔ روڈ تک بنانے کے طریقے، راستے کیسے بنتے ہیں یہ بھی کوئی علم نہیں تھا پہلے۔ لوگ ستارے دیکھتے تھے اور چلتے جاتے تھے۔ یا آج جو روڈ بنے ہوئے ہیں اس کی ایجاد ہی سیدنا عمر فاروق نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ عام ایک راستہ ہونا چاہیے، ہائی وے ہونا چاہیے، اس کو پکا بنانا چاہیے کہ لوگ اسی سے گزریں۔ آج آپ کو راستے اتنے بنے ہوئے ہیں اس لیے کوئی تارا نہیں دیکھتا، صرف سامنے دیکھتے ہیں۔ اب تارے دیکھیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں تارے دیکھ کر کے چلتے تھے۔ عزیزان گرامی، یورپ کا حال اس زمانے میں یہ تھا کہ نالج نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ لوگ انت وشواس، جیسے آج بھی ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں موجود ہے، اندھا یقین، ان چیزوں پر بہت عمل کرتے تھے۔ جیسے اپشگن ہو جانا، یہ تمام معاملات میں بہت وہ آگے تھے۔ حتیٰ کہ بیماریوں کو بھی وہ بیماری نہیں سمجھتے تھے۔ جیسے آج یورپ جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتا، ہر چیز کو بیماری کہتا ہے، اس زمانے میں ہر بیماری کو وہ جادو سمجھتے تھے، شیطان سمجھتے تھے۔
बीमारी का उनको इदराक भी नहीं था। इस्लाम में जो फुक़हा पैदा हुए, जो अतिब्बा पैदा हुए, जो साइंसदान पैदा हुए, उन्होंने बीमारी के मुतालिक बहुत सारे तहकीकात पेश किए। सिर्फ ये बात मैं अर्ज करना चाहूंगा कि कुरान उस जमाने में नाजिल हुआ है जब इल्म का वजूद ज्यादा नहीं था लोगों के पास, इतना कि कोई इक्का दुक्का लिखना जानता था। और किस पर नाजिल हुआ ये भी आपके जहन में होना चाहिए। दो चीजें दिमाग में रखें, उसके बाद फिर मैं कुरान की आयतें पढ़ता हूं। एक, माहौल ऐसा है, साइंस का वजूद नहीं, इल्म का वजूद नहीं, इल्म नाम की चीज ही नहीं थी लोगों के पास। और जिस पर नाजिल हुआ वो ऐसा रसूल है जो किसी का शागिर्द भी नहीं, कोई उस्ताद नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन पर कुरान नाजिल हुआ, ऐसे माहौल में नाजिल हुआ जब कोई इल्म जानने वाला नहीं था। और जिस पर नाजिल हुआ वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा, किसी कॉलेज से पढ़ा, किसी मदरसे से पढ़ा हुआ रसूल नहीं। उस रसूल का मुअल्लिम और उस्ताद सिर्फ खालिक कायनात है। जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम का भी सिर्फ इतना काम रहा है, जो रब ने हुक्म दिया उतना ही पहुंचा दिया। बल्कि बहुत सारी कुरान की बातें ऐसी हैं जो जिब्राइल पहुंचा तो गए लेकिन उसका इल्म उन्हें भी नहीं दिया गया, उन्हें भी नहीं दिया गया। अब ये दो बातें किसी को भी चैलेंज करके बता देना, तारीख की सच्चाइयां इस बात का इनकार नहीं कर सकती। अपने तो अपने, गैरों ने भी हुजूर की तारीख लिखी है और सबों ने इकरार किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे प्रॉफिट हैं जो पूरी जिंदगी भर किसी उस्ताद के पास गए नहीं, किसी उस्ताद के पास गए नहीं। और ये भी हिकमत है मेरे मौला की, इसीलिए हम उस रसूल को अन्नबीयुल उम्मी कहते हैं। उम्मी का मतलब कुछ बेवकूफ लोग आज के जमाने के जो बदअकीदा हैं वो अनपढ़ करते हैं। रसूल अनपढ़ थे, माअज़ल्लाह। बेवकूफो तुम्हें मालूम नहीं, उम्मी का मतलब होता है किसी से पढ़ा हुआ नहीं। अनपढ़ में और किसी से ना पढ़ा हुआ होने में बहुत बड़ा फर्क है। ये दो बातें जहन में रखो। कुरान किस माहौल में नाजिल हुआ और जिस पर नाजिल हुआ वो किसी का शागिर्द नहीं। अब इसकी बातें जब हम बयान करते हैं, साइंसदानों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कुरान बयान कर रहा है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिउलिल अलबाब, बेशक ये जमीन की पैदाइश में, आसमानों की पैदाइश में बड़ी मेरी निशानियां हैं। अल्लाह फरमा रहा है, रात को हम जाइल करते हैं, उसी से दिन निकालते हैं। कुरान ये कह रहा है, वजअलना मिनस समाई, आसमान से अल्लाह तबारक व तआला ने ये वजअलना समा सक़फ़न महफूज़ा, कुरान कहता है हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया है। कुरान ये कह रहा है आसमान और जमीन मिले हुए थे, हमने दोनों को फाड़ करके अलग कर दिया और दोनों के मुंह खोल दिया। ये कुरान उस जमाने में कह रहा है। इल्म फलकियात जिसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इल्म अर्दियात जिसको जियो फिजिक कहा जाता है, जमीन के मामलात, आसमान के मामलात जानने वाला उस जमाने में कोई नहीं। उस वक्त कुरान कह रहा है आसमान और जमीन मिले हुए थे, हम दोनों को फाड़ दिए, हमने उन दोनों को फाड़ दिया और दोनों के मुंह को खोल दिया। अब का साइंस कहता है जमीन व आसमान को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये गैलेक्सी में मिला हुआ एक सैयारा था और ये फिर जमाने के बदलते बदलते आसमान अलग हो गया, जमीन अलग हो गई। अब का साइंस ये कहता है। और फिर ये बंद नहीं है, जैसे हमारी छत बंद है, ऊपर से पानी डालो तो नीचे कुछ नहीं आएगा, नीचे के फर्शी भी बंद है, नीचे जमीन से कोई चीज यहाँ मस्जिद में नहीं निकलेगी। साइंस अब ये कह रहा है आसमान में जगह जगह सुराख हैं, मुंह खुला हुआ है, जमीन में भी जगह जगह सुराख हैं, दिखने वाले नहीं, ये खुला हुआ है। इसका मतलब मैं भी समझ नहीं पाया था, आसमान खुला हुआ है, जमीन खुला हुआ, मुंह खुला हुआ है, क्या मतलब? कहा कि अल्लाह ताला जब चाहे आसमानों पर पानी डाले तो अपना मुंह खोलता है, बारिश बरसती है, और जमीन का मुंह खुला है। इसका मतलब ये है तुम जहां पर भी जितनी गहराई में भी जमीन के बीज डालो, इसका मुंह खुला है, वो सीना फाड़ कर बाहर आता है। अगर जमीन बंद होती तो कोई चीज जमीन से बाहर नहीं निकलती, जमीन से कोई चीज बाहर निकलती है, इसका मतलब है कि इनके मुंह खुले हुए हैं। साइंस ने अब भी कहा कि आसमान का मुंह खुला हुआ है, जमीन का मुंह खुला हुआ है।
قرآن کس ماحول میں نازل ہوا ہے؟ جب سائنس کا وجود نہیں۔ ہاں اگر تم یہ کہتے شاید محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت بڑے کسی سائنسدان کے شاگرد ہوں گے تو تمہارے تاریخ لکھنے والے ہی تمہارے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ ماریں گے، اس لیے کہ وہ رسول اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی کسی کے شاگرد نہیں ہوئے، حتیٰ کہ سید الملائکہ کے بھی وہ شاگرد نہیں ہوئے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے زمین کی پیدائش میں، آسمان کی پیدائش میں میری نشانیاں ہیں۔ عزیزان گرامی، اب میں وہ نشانیاں گناؤں بہت طویل وقت درکار ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آسمان اللہ کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ دیکھیں یہاں سب سے بڑی بات، قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات آئی ہے، افلا تتدبرون، افلا یتدبرون، افلا تعقلون، افلا تتفکرون۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے، کیوں تم سوچتے نہیں، کیوں تم تحقیق نہیں کرتے، ریسرچ نہیں کرتے؟ رب تعالیٰ بار بار یہ فرما رہا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں جو ایک خدا کو چھوڑ کر کروڑوں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں تم سوچتے کیوں نہیں؟ کون ہے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کون ہے جو تمہیں بنایا ہے؟ قرآن دعوت دے رہا ہے ان کو سوچنے کی۔ میرا یقین یہ کہتا ہے جو بھی انسان اس کائنات میں ہے، اللہ نے اسے اتنی عقل ضرور عطا کی ہے کہ اگر وہ سوچنے پر آ جائے تو اپنے رب تک ضرور پہنچے گا۔ اگر وہ غور و فکر کرنے پر آ جائے تو جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دے گا۔ ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہ کہتے ہیں حضور ایام جہالت میں ہمارے سے 2 ایسے معاملات ہوئے، ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے اور ایک واقعہ یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے۔ جہالت میں ہم کچھ ایسے کام کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے کہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ہم رو پڑتے ہیں یاد آتی ہے تو، اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ وہ یاد آتی ہے تو ہنس پڑتے ہیں۔ حضور نے پوچھا وہ دونوں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جہالت میں جب ہمارے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو ہم اس کا گلا مروڑ کر دفن کر دیتے تھے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کئی بچیوں کو دفن کیا، وہ جب بھی یاد آتا ہے تو رو پڑتے ہیں، رونا آتا ہے۔ ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم جب سفر پر نکلتے تھے تو ہمارے جو خدا ہوتے تھے ان کو آٹے کا بنا لیتے تھے ہم، ویسے تو مٹی کا بناتے ہیں اور پھر پانی میں ڈبوتے ہیں۔ ان کی ذریت آج بھی موجود ہے۔ عرب والوں میں اگر میں بیان کروں کہ ہاتھوں سے خدا بنائے جاتے ہیں تو انہیں یقین نہیں آتا، ہندوستان والوں کو بہت جلدی یقین آئے گا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں ہم آٹے کے بناتے تھے، ان کے جو خدا ہوتے تھے وہ آٹے کے بناتے تھے، کیونکہ مٹی کا پتھر کا اٹھا کر لے کر جانے میں بوجھل ہوتا تھا، وزن ہوتا تھا، اتنے بڑے خدا کو کہاں لے کر کے گھومتے رہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں ہم آٹے کا بنا کر لے جاتے۔ پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ کہتے ہیں اگر سفر میں زیادہ بھوک لگتی کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھا لیتے تھے، کبھی اس کا پیٹ کاٹ کے کھا لیتے تھے، کیونکہ آٹے ہی کا تھا۔ آج بھی لوگ کرتے ہیں، شکر کا بناتے ہیں۔ بہرحال تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے ایام جہالت کی یہ باتیں یاد آتی ہیں تو میں ہنس پڑتا ہوں۔ خیر میں اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، غور و فکر کرنے کی جس کے اندر عادت ہوگی وہ انت وشواس، صرف پھیلے ہوئے بے یقینی پر ایمان نہیں لائے گا۔ آج بھی بہت سارے ایسے نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، وہ خود آئیڈل ورشپرز نہیں ہیں، وہ خود اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیز کی عبادت کیسے کی جائے۔ ہم اس پاور کو مانتے ہیں جو ہماری آنکھوں میں نہیں آتا مگر ہم سب کو دیکھ رہا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ ہاں اگر کوئی اس طرح کا موحد ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتا ہے تو اس کے ہدایت کی بھی امید ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا آسمانوں اور زمینوں میں اللہ نے فرمایا میری نشانیاں ہیں، غور و فکر کرنا چاہیے۔ نشانی کیسے؟ پوری دنیا کے بہت ترقی یافتہ سائنس سے میرا یہ چیلنج ہے، میری یہ بات کا یہ چیلنج ہے، بہت تم نے ترقی کی لیکن ایک ایسی چھت بنا کر کے دکھاؤ جس کا کوئی پلر نہ ہو، ہوا میں چھت قائم کر کے دکھاؤ، اور وہ بھی اتنی موٹی ہونی چاہیے، اتنی موٹی کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موٹائی 500 سال اگر کوئی گھوڑا دوڑے تو طے نہ ہو پائے، وہ آسمان کی موٹائی۔ میں
उतनी मोटाई की बात नहीं करता हूं, 1 किलोमीटर चौड़ी ही कोई बना करके दिखा दें। साइंस हमारा बहुत तरक्की कर चुका है, नहीं बना सकोगी। लेकिन कायनात की इस पूरी जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक छत हमारे सरों पर रखी है, और सबको मालूम है वो छत कैसी है, बगैर पिल्लर वाली। कहीं उसको सुतून देखा आपने? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा, कुरान कहता है वो अल्लाह ही है जिसने बगैर सुतून के आसमानों को बनाया, और तुम भी उसको देख रहे हो। कुरान चैलेंज कर रहा है, तुम भी उसे देख रहे हो। और हैरत की बात यह है, हमारे पिल्लर वाली छत के बारे में तो यकीन होगा अब ये गिरेगी नहीं, लेकिन अगर ये तड़कने लगे, कहीं से आवाजें आने लगे, हम भाग करके कौन सी छत के नीचे जाते हैं? पिल्लर वाली छत से हमको खौफ लगता है आजकल गिर ना जाए, और पनाह लेने के लिए उस छत के नीचे जाते हैं जिसका कोई पिल्लर ही नहीं। अल्लाह की निशानियां हैं इसमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम देख रहे हो इन आसमानों को हमने कैसे कायम किया है। अब इसकी तहकीकात जो एस्ट्रोनॉमी पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे, इल्म फलकियात उसको कहते हैं, आसमानों का इल्म। ये भी अभी सबको पूरा हासिल नहीं हो सका। जो हमारी नजरों में नजर आ रहा है ये तो धुआं है, बादल है। आसमान तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितना सफर, और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों के एक ऐसे झुरमुट को रखा है। आसमान कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, गेस कर सकते हैं हम? कभी गेस करेंगे आप? मैं सिर्फ एक हिसाब बताता हूं। उस आसमान में अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, सूरज, चांद, जितने भी गैलेक्सी के स्टार्स हैं, तारे हैं, ये सब आसमान में तैर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है, सूरह यासीन की आयत है, ये सब आसमान में तैर रहे हैं, लटक रहे हैं। अच्छा, जिस पर लटक रहे हैं जाहिर सी बात है वो बड़ा होना चाहिए। अब वो कितना बड़ा होगा? वो छत की चादर कितनी बड़ी जिस पे सूरज भी लटक रहा है, चांद भी लटक रहा है। हमने साइज पूछा साइंसदानों से, साइज पूछा कि ये कितने बड़े बड़े हैं जो आसमान में लटक रहे हैं, तो उन्होंने कहा सबसे करीब जो हमारा सितारा है, सैयारा है, जमीन से जो सबसे करीब सैयारा है वो चांद है। और सूरज का क्या हाल है? कहा सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा। अब यहां हमारी अकलें शशदर हो जाती हैं, किसी के पास कैलकुलेटर भी नहीं, कितना हिसाब करें? 13 लाख गुना बड़ा जमीन से, हमारे तस्वुर में नहीं आता। वो कहां लटक रहा है? आसमान में। चांद इससे 50 गुना बड़ा है जमीन से, वो कहां है? आसमान में। अच्छा, इतना ही नहीं, ये गैलेक्सी के अंदर सूरज से 50 गुना बड़े इतने सैयारे हैं कि जिनमें से सिर्फ अभी 40% का दरियाफ्त की जा चुकी है, बाकी 60% अभी तक साइंसदानों को पता ही नहीं। सूरज से 50 गुना बड़े सैयारे और मौजूद हैं। पूछा ये सब कहां है? ये भी आसमान में है। इसीलिए मेरे मौला ने फरमाया बेशक आसमानों की पैदाइश में उसकी बड़ी निशानियां हैं। अब मेरे अजीजों, आओ, तुम्हें अपने घर की छत डालने के लिए कितने दिन लगते हैं, कितने वर्कर लगते हैं, कितने मजदूर लगते हैं, क्या क्या इसके लिए सामान लगते हैं, ये सब तुम्हें मालूम है जिन्होंने छतें डाली। अब इतनी बड़ी छत जिसने कायम की है, जिसमें लाखों गुना बड़ा जमीन से सूरज भी है, चांद भी है, गैलेक्सी के और स्टार्स हैं, वो खुदा फरमा रहा है आसमान को, जमीन को किस तरह से उसने बनाया। कुरान में है सिर्फ 6 दिन में इन दोनों की पैदाइश हुई। उससे भी बल्कि अल्लाह ताला फरमाता वजअल अर्द फी यौमैन, अल्लाह ने जमीन को 2 दिन में पैदा फरमाया, आसमान को। और इसमें जितनी सजावट है, सजावट क्या है? ये पूरे समंदर को रब फरमा रहा है वो जमीन की जीनत है, जितने दरख्त हैं वो जमीन की जीनत हैं। और आसमान की जीनत क्या है? चांद है, सूरज है, सितारे हैं। ये सब 4 दिन में बने, कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। कुल 6 दिन में इनकी पैदाइश हुई है। मियाँ हमारी दुकान नहीं बनती 6 दिन में, और वो खालिक कायनात फरमा रहा है 6 दिन में इस पूरी कायनात के जमीन और आसमान की पैदाइश हुई। तो क्या ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की निशानियां नहीं है? गौर और फिक्र, तदब्बुर। मैं
اگر سنی ہوئی باتوں پر یقین نہیں آتا کچھ لوگوں کو، کیونکہ وہ سائنس کے ماحول میں آج جی رہے ہیں، وہ ہر بات سائنس کی یقین کے ساتھ مان لیتے ہیں، میں ان سے ہی کہتا ہوں اپنے سائنسدان آقاؤں سے پوچھیں کہ اس زمین کا حجم کتنا بڑا ہے، آخر یہ ٹھہری کیسے ہے اتنے دن تک، یا اب تک قائم کیسے ہے، یہ ہلتی کیوں نہیں ہے؟ اچھا، اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس زمین کو پانی پر بچھایا ہے۔ اے اللہ، تیرے عجائب قدرت عجیب در عجیب ہیں، کتنے عجیب ہیں۔ آپ سے میں کہتا ہوں حوض میں یا مسجد کا بھی حوض ہے، جاؤ ایک چادر اس کے اوپر بچھاؤ، ٹاول لے کر کے بچھاؤ، کتنی دیر تک وہ پانی پر کھڑا رہے گا؟ ٹاول، چادر، اس کی موٹائی کتنی ہے؟ بہت پتلی سی ہے، وہ میں آئے گی، لیکن وہ آپ کے اس پانی پر ٹھہر نہیں سکتی۔ اگر آپ کہیں موٹی چیز میں بچھاؤں، موٹی چیز بچھا کر کے دکھاؤ، کتنی دیر وہ رک سکے گی؟ نہیں رک سکے گی۔ اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم نے پانی پر زمین کو بچھایا، اور اس کا انکار سائنس بھی نہیں کر رہی ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے زمین کو جتنی جگہ سے کھودا جائے پانی ہی ہے۔ ہم بھی تو بورول جو نکالتے ہیں، زمین کو کھودنے کے بعد پانی آتا ہے۔ اب پانی پر اس زمین کو بچھایا رب تبارک و تعالیٰ نے، کتنا وزن یہ اٹھائی ہوئی ہے، کتنا وزن اٹھائی ہوئی ہے۔ سب سے بڑا وزن تو ان مشرکین کا ہے جو اس رب کو نہیں مانتے ہیں۔ یہ دھرتی کا بوجھ ان کو کہتے ہیں، یہ سب کو اٹھائی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں ٹن اس پر وزن ہے یہ، لیکن کبھی بھی ہلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ لیکن اس کو بھی قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس زمین کو ہلنے سے روکنے کے لیے جگہ جگہ پر پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخ بنا کر گاڑ دیا ہے۔ اب اس کی تحقیق اس زمانے میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں اس کی ایک تحقیق اپنے استاد کے پاس پڑھی تھی۔ صفا مروہ کی بارے میں اختلاف چل رہا تھا، سعودی یہودی حکومت نے صفا مروہ کو پوری طور پر ختم کرنے کی ناپاک کوشش کی، اور الگ سے انہوں نے مسعی بنایا صحیح کرنے کا۔ تو اختلاف علماء میں تھا کہ انہوں نے زیادہ چوڑا کر دیا۔ اسی زمانے میں یہ تحقیق ہوئی پہاڑ جو ہے اس کا وجود زمین پر کیسا ہوتا ہے۔ ان سعودیوں نے کہا پہاڑ ایسا اوپر شیپ میں ایسا ہوتا ہے، ٹرائنگل ہوتا ہے، اوپر سے کونا ہوتا ہے، نیچے چوڑا ہوتا ہے۔ ان سعودیوں نے کہا نیچے بھی یہ جڑیں چھوڑتا ہے، پھیلتا ہوا جاتا ہے، جیسے درخت اوپر ہوتا ہے اور نیچے اس کی جڑیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا نیچے بھی وہ پہاڑ کا حصہ ہے، اس لیے ہم نے بازو میں بھی راستہ بنایا تاکہ صفا مروہ کی صحیح اگر ہو رہی ہے تو وہ پہاڑوں کے بیچ میں ہی ہو رہی ہے۔ میرے استاد گرامی مصر کے ہیں، انہوں نے پوری اس پر تحقیق کے ساتھ کتاب لکھی، چیلنج کیا، کہا پہاڑوں کو اگر کھود کر کے دیکھو، ہمارا یقین یہ کہتا ہے، انہوں نے بہت سارے دلائل سے ثابت کیا، پہاڑ اوپر سے جو اس طرح کے شیپ کا ہوتا ہے، ٹرائنگل اوپر سے، نیچے وہ جڑیں نہیں چھوڑتا بلکہ اندر جاتے جاتے اور باریک ہو جاتا ہے، اندر باریک ہوتے 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 بہت پتلا ہو کر نیچے تک جاتا ہے۔ میں نے پوچھا نیچے کتنی اندر تک ہے؟ انہوں نے کہا جو پہاڑ تمہیں اوپر دکھ رہے ہیں یہ پہاڑ کا 1% ہے، باقی 99% پورا نیچے ہوتا ہے۔ یہ پہاڑوں کی اونچائی، یہ پہاڑوں کی جو اونچائی ہے یہ 1% ہے، 99% پورا نیچے ہوتا ہے۔ حیرت میں پڑ گئی، اتنا نیچے پہاڑ ہے؟ کہا یہی تو بات ہے، کیا تم دیوار میں جب میخ ٹھوکتے ہو تو اوپر کتنا دکھتا ہے اور اندر کتنا رہتا ہے؟ 2 انچ کا اگر ہم لے رہے ہیں میخ اور کیل تو اس کا منہ صرف اوپر تھوڑا سا، وہ بھی میں ہوگا، اور 2 انچ تک اندر وہ دیوار میں دھسا ہوا ہوگا۔ اور جب قرآن میں مولا نے فرمایا ہے زمین پر ہم نے پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا ہے، آج سائنس یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ 9 گنا نیچے اندر تک موجود ہے۔ قرآن کس زمانے میں نازل ہوا؟ آسٹرونومی نہیں تھی، آسٹرولوجی نہیں تھی، زمین کے یہ جیو فزک نہیں تھے، آلہ جات نہیں تھے، تحقیق کے لیے مائکروسکوپ، ٹیلیسکوپ کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں قرآن زمین کے اندر کی بات بتا رہا ہے۔ یہ عظیم معجزہ ہے قرآن کا میرے عزیزو، اسی لیے قرآن کہتا ہے سوچتے کیوں نہیں، فکر کیوں نہیں کرتے؟ وہی ہے خالق کائنات جس نے اس پورے نظام کو بنا رکھا ہے۔
یہ اتنی نہیں ہے، یہ جو زمینوں میں نظر آ رہی ہیں ان کی تحقیقات کرتے کرتے کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی. کچھ چاند کی تحقیق پر چلے، کچھ سورج کی تحقیق پر چلے، کچھ زمین کی تحقیق پر چلے. انسانوں کو بھی اللہ نے یہ علم دیا ہے، یہ عقل دیا ہے. یہ جو سائنسدان اپنی تحقیق کر رہے ہیں یہ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری مارے ہوئے تیر ہیں، بلکہ اللہ اپنے بندوں کو خود اتنی سمجھ بوجھ دیتا ہے کہ وہ اس کی نشانیوں کی کھوج لگائیں اور کائنات کو بتائیں کہ کوئی تو ہے جو طاقت اسے چلا رہی ہے، کوئی تو ہے نظام جو اس کی پرورش کر رہا ہے. لیکن یہ دھوکہ باز بن جاتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ تحقیق کر کے سمجھ تو جاتے ہیں لیکن بعد میں جب ان کو علم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے وہ بتا نہیں پاتے، اس لیے کہ کفر ان کے دلوں میں رچ بس چکا ہے. آپ کو ایک اور سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بات ہے، آپ کو معلوم ہے یہ ستارے جو ہیں، سیارے ہیں، یہ اپنی عمر مکمل کر کے، ابھی ابھی کی بات ہے یہ، سائنس ایک بڑے سائنسدان نے اور ناسا کے لوگوں نے بھی جو خلا پہ جاتے ہیں، اسپیس پہ، ان لوگوں نے یہ بات پیش کی کہ ستارے جتنے بھی ہیں گیلیکسی میں اس میں سے کچھ کی عمر ہزاروں سال کی ہوتی ہے، لاکھوں سال کی ہوتی ہے. جب ان کی عمر مکمل ہوتی ہے تو یہ ایک جگہ جا کر کے ٹوٹ جاتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، جن کو بلیک ہول کہا جاتا ہے. بلیک ہول کیا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں اس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو سکی. ایک بہت بڑا سوراخ ہے، بہت بڑا سوراخ جت میں یہ ستارے جا کر کے ختم ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی یہاں ختم ہوتی ہے. کہیں یہ باتیں آپ کو سوکھی تو نہیں لگ رہی ہیں؟ آج بہت ہی زیادہ سائنس بول رہے ہیں. ضرورت اس کے لیے ہے میرے عزیزو، میں اپنے دین کو ان لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو صرف سائنس کو اپنا خدا سمجھتے ہیں. آؤ قرآن پڑھو، قرآن اس کی بنیادیں تمہیں دے گا سائنس کی. بلیک ہول کیا ہے سائنسدان نہیں بتا سکے، جبکہ ان کے پاس اب بڑے بڑی مشینیں ہیں. یہ جو ناسا کے لوگ خلا میں جاتے ہیں، ایک ایک سال تک کے لیے چلے جاتے ہیں، کئی مہینوں کے لیے چلے جاتے ہیں اور تحقیقات کر کے لا رہے ہیں. چاند پر انہوں نے کیمرے لگائے اور وہاں کی تصویریں یہ بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بلیک ہول معلوم نہیں. میں اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں جو کسی بھی سائنسدان کا شاگرد نہیں، جو کسی استاد کے پاس بیٹھا نہیں. اس رسول پاک کی زبان سے قرآن کی آیت نکلی سورہ واقعہ کی. اللہ فرماتا لا اقسم بمواقع النجوم انہو لقسم لو تعلمون عظیم. اللہ فرماتا قسم ہے اس جگہ کی جہاں جا کے ستارے ٹوٹ جاتے ہیں، بے شک اللہ رب العزت کی اس میں بڑی شان ہے اگر تم سمجھ سکو. آسٹرونومی کو قرآن بتا رہا ہے کہ بلیک ہول ہیں، مواقع النجوم ان کو کہا گیا ہے، جہاں ستارے جا کر فنا ہوتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ تکلیف صرف ہماری ہے کہ ہم نے قرآن عظیم کو اس لیول کے اعتبار سے پڑھا نہیں. سائنس کے لیے جو لوگ MBBS کر رہے ہوں گے یا پھر انجینئر بن رہے ہوں گے، ان سے بھی میں یہ دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کو بھی کبھی اس اینگل سے پڑھ کر کے دیکھو، اس کی نشانیاں اتنی عظیم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں پھر کہیں ادھر ادھر منہ مارنے کی ضرورت نہیں، معرفت خداوندی اسی سے حاصل ہو جائے گی. غور و فکر کرو، تمہیں اسی سے اللہ رب العزت کی معرفت حاصل ہو جائے گی. کوئی تو ہے خالق.